على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، کل شہادت کا جو دن تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کے جو حالات تھے ان حالات کو بیان کیا گیا۔ آج شہادت کے بعد کیا معاملات پیش آئے اہل بیت پر، شہادت کے بعد کیا معاملات پیش آئے خواتین پر، آج اس کا ذکر کیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ظالموں نے شہید کیا، آپ کی شہادت تک جو صبر تھا وہ صبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اب آپ کی شہادت کے بعد اب یہاں سے خواتین کا صبر شروع ہوتا ہے۔ اہل بیت کی جو خواتین تھیں، ان خواتین میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ زینب بھی ہیں، آپ کی بیٹی سیدہ سکینہ بھی ہیں، اور آپ کی بیوی حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیمار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد موجود ہے۔ جیسے ہی ان ظالموں نے آپ کو شہید کیا، آپ کے سر کو نیزے کی نوک پر انہوں نے چڑھا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے آپ کے مبارک جسم کی بے ادبی کی، اور اس جسم مبارک کو کئی حصوں میں ان ظالموں نے کاٹ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر جب گھوڑے دوڑا دیے گئے تو آپ کے جسم مبارک کے کئی حصے ہو گئے، کئی حصوں میں جسم تقسیم ہو گیا۔ تو آپ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر عمر بن سعد سے کہتی ہے کہ اے عمر بن سعد، کیا میرے بھائی کو شہید کرنے کے بعد، سارے خاندان کی شہادت کے بعد، اگر تیرے دل کی آگ اگر نہیں بجھی ہو، تیرا زخم اگر یہ ختم نہیں ہوا ہو، تیرا ظلم ابھی ختم نہیں ہوا ہو، تو سیدہ زینب فرماتی ہے تھوڑی دیر رک جا، میدان کربلا میں خود آؤں گی، اور میں خود کربلا کی سرزمین پر جہاں میرے بھائی کا جسم پڑا ہوا ہے اس جسم کے قریب میں لیٹ جاؤں گی، اور سارے گھوڑوں کو میرے جسم پر دوڑا دے، شاید اس کے ذریعے سے تیرے دل کی آگ ختم ہو جائے گی، تیرا ظلم شاید اس سے ختم ہو جائے گا کہ میرے جسم پر بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑا دے۔ جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو عمر بن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گھوڑوں کو دوڑانا اس نے روک دیا، لیکن اس وقت تک آپ کے جسم مبارک سے کافی خون بہہ چکا تھا، آپ کا جسم مبارک بغیر کفن دفن کے پڑا ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام ساتھی جو 72 تھے، 70 پر 2 امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، ساروں کے جسم ایک جانب کربلا کی سرزمین پر پڑے ہوئے ہیں، اور ساروں کے سر نیزوں کی نوک پر ہے۔ ظالموں نے سب کے سروں کو جسم سے جدا کیا، اور سب کے سر نیزوں کی نوک پر چڑھا دیے گئے، اور جسموں کو بغیر کفن دفن کے چھوڑ دیا گیا۔ اور ان ظالم یزیدیوں کے جتنے قتل کیے گئے تھے، جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا عمر بن سعد، اس نے تمام یزیدی فوج کے قتل ہوئے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس نے ان تمام ظالموں کی، کافروں کی نماز جنازہ اس عمر بن سعد نے پڑھائی، اور انہیں دفن کیا گیا۔ لیکن جو امام حسین کے ساتھی تھے، جو اولاد رسول تھے، جو خاندان مصطفیٰ کے لوگ تھے، جو شہید ہو چکے تھے، ان کے جسموں کو کربلا کی سرزمین پر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، نہ نماز جنازہ پڑھی گئی، نہ کفن دیا گیا، نہ دفن کیا گیا، بلکہ تمام کے سر نیزوں کی نوک پر چلا کر وہ ظالم یزیدی اب جشن منا رہے تھے۔ اب یہاں شام کے قریب قریب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اب اس شہادت کے بعد وہ ظالم کیا کرتے ہیں، آپ کا جو گھوڑا تھا امام حسین جس پر سوار ہو کر جو میدان کربلا میں آئے تھے، جس کا نام ذوالجناح تھا، جب اس نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں تو اس کو زندہ رہنا گوارا نہیں ہوا۔ اس گھوڑے نے اپنے چہرے کو امام حسین کے خون میں ڈبو دیا، خون حسین میں اپنا چہرہ ڈبو دیا، اور اپنے سر کو کربلا کی سرزمین پر پٹکتا جاتا، اور اپنے دل سے کہتا جاتا
کہ اگر واپس میں جاؤں گا سیدہ زینب مجھ سے سوال کرے گی کہ اے ذوالجناح جب تو یہاں سے گیا تھا تیرے اوپر میرا بھائی سوار تھا۔ سیدہ سکینہ سوال کرے گی کہ اے ذوالجناح جب تو یہاں خیموں سے نکلا تھا تیرے اوپر میرے والد سوار تھے، اب جب تو واپس آیا ہے میرے والد تیرے اوپر نہیں ہے، اور یہاں سارے خواتین اہل بیت مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو وہ غم حسین میں اپنا چہرہ اور اپنا سر کربلا کی سرزمین پر مارتا ہوا وہ گھوڑا اسی سرزمین پر شہید ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کی بیٹیاں تھیں اور آپ کی جو بہنیں تھیں کربلا کی سرزمین پر ایک جانب ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، ان ڈیروں میں تمام خواتین اور بچیاں وہیں پر رہ رہی تھی۔ ظالموں نے دیکھا کہ یہاں سارے شہید ہو گئے ہیں، ان ظالموں کو ان خواتین پر بھی رحم نہیں آیا۔ وہ خواتین اہل بیت جو کبھی اپنے گھر سے بغیر چادر کے باہر نہیں نکلنے والے، وہ اپنے ڈیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا غم ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر جو صبح سے شام تک دیکھا تھا وہی غم اور وہی تکلیف اور وہی تمام مصیبتیں ابھی ان کے آنکھوں سے ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن ان ظالموں نے ان ڈیروں پر آگ لگا دی۔ جن ڈیروں میں بیٹھے ہوئے تھے ڈیرے جلا دیے گئے۔ یہاں ایک ڈیرا جلنا شروع ہوا، کئی سارے ڈیرے بنائے گئے تھے، خواتین اہل بیت ایک ڈیرے سے نکلتی اور دوڑ کر دوسرے ڈیرے میں چلی جاتی، وہ ظالم دوسرے ڈیرے کو آگ لگاتے، پھر وہ دوسرے ڈیرے سے نکل کر تیسرے میں چلی جاتی، وہ تیسرے کو آگ لگاتے، وہ تیسرے سے نکل کر چوتھے میں چلی جاتی۔ خواتین اہل بیت کا یہ جو منظر تھا یہ ایسا عجیب و غریب منظر تھا کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، امام حسن کی بیٹیاں ہیں، امام حسین کی بیٹیاں ہیں، مسلم بن عقیل کی بیٹیاں ہیں، اولاد رسول ہے، نواسہ رسول ہے، مگر آج کربلا کی سرزمین پر کیا ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ ارے جنہیں سب آنکھوں پر بٹھا کر رکھنا چاہیے، ارے جن کے خدموں کو اپنی آنکھوں پر رکھنا چاہیے، ارے جن کے پیروں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا چاہیے، آج ان خواتین اہل بیت کو کربلا کی سرزمین پر اس طرح سے انہیں تکلیفیں دی جا رہی تھی، انہیں ایک ڈیرے سے نکال کر دوسرے پر جانے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ یہاں یزیدی لشکر یہ منظر دیکھ کر ہنس رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں۔ خواتین اہل بیت آنکھ کے ڈر سے وہ ڈیروں سے نکل رہے ہیں، یہ باہر اپنی اونٹوں پر اور اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھ کر، یہ تماشا دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ اتنا سارا معاملہ ہو رہا تھا، سارے ڈیرے جتنے تھے ظالموں نے سب جلا دیے، سارے کے سارے ڈیرے جلا دیے گئے، اور پھر خواتین اہل بیت کے خیموں میں یہ اندر داخل ہو گئے۔ جن خواتین نے کبھی اپنی نگاہیں اٹھا کر کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں تھا، یہ سارے یزیدی ظالم وہ سارے کے سارے خواتین اہل بیت کے ڈیروں میں چلے جاتے ہیں، اور اندر داخل ہو کر پھر کیا معاملہ ہوتا ہے، ان کے سروں پر جو چادریں تھیں ظالموں نے چادروں کو چھین لیا، سروں سے چادریں چھین لی۔ حضرت علی و فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کی سروں سے چادروں کو چھینا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے حق میں پردے کی آیتیں اتاری ان کے سروں سے پردوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کے سر سے تھوڑی سی چادر ہٹ گئی، خالق کائنات نے سورج کو اسی وقت میں اندھیرا کر دیا، سورج کی روشنی کو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت میں ختم کر دیا، اور حکم ہوا کہ فاطمہ تمہارے سر سے چادر ہٹ گئی ہے، جب تک تمہارے سر پر چادر نہیں آئے گی اس سورج میں روشنی نہیں آئے گی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سر پر چادر ڈالا پھر اس کے بعد سورج میں روشنی پیدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پردے کی آیتیں جس گھر میں نازل فرمائی اور جن گھر کے لوگوں کے لیے نازل فرمائی، آج ان کے سروں سے چادر کو کھینچا جا رہا ہے۔ خواتین اہل بیت کے سروں سے چادریں کھینچی گئی، اور پھر ظالموں کا ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خواتین اپنے ساتھ جو بھی سامان لائی تھی ظالموں نے سامانوں کو چھین لیا، اور ان کے لباس اور ان کے کپڑوں کو چھین لیا، ان کے پاس جو زیورات تھے زیورات کو ان ظالموں نے چھین لیا، جو جو سامان تھا سب کچھ چھین لیا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر، آپ کے کانوں میں سونے کے زیور تھے۔ جب ایک ظالم یزیدی نے دیکھا کہ سیدہ سکینہ کے کانوں میں سونے کا زیور ہے، اس ظالم نے ان کے کان پکڑے اور اتنی سختی کے ساتھ کھینچا کہ سیدہ سکینہ کا کان زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگ گیا۔
سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے خون بہا، ارے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کہ جس کو امام حسین زمین پر نہیں رکھتے تھے، آپ سینے پر رکھ کر آپ آرام فرمایا کرتے تھے، تو سیدہ سکینہ حضرت امام حسین کے سینے پر سر رکھ کر سویا کرتی تھی۔ ایسی چہیتی بیٹی تھی، ایسی لاڈلی شہزادی تھی، اس لاڈلی شہزادی کے کانوں کو زخمی کر کے ان کے زیورات کو چھینا جا رہا ہے۔ اور یہ کربلا کی شام ہے، یہ کربلا کی شام ہے جو خواتین اہل بیت پر گزر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کی بیٹی تھی، اس لڑکی نے دیکھا کہ ظالم سروں سے چادر کو چھین رہے ہیں، تو وہاں پر جو ڈیروں کے جلے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے تھے اس کو اٹھا کر مسلم بن عقیل کی بیٹی اپنے جسم کو چھپانا چاہتی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے سر سے چادر کو ہٹایا نہیں تھا۔ اس طرح پردے سے رہنے والی خواتین کے سروں سے جب پردے کو چھینا گیا تو آپ اندازہ لگائیں ان کے شرم و حیا کا کیا عالم ہوگا، ان کی شرم و حیا کا کیا عالم ہوگا، کیا تکلیف گزری ہوگی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک باندی تھی جس کا نام فضہ تھا، اس باندی نے اپنی زندگی کے کئی سال فاطمہ الزہرا کی خدمت میں لگائی، وہ باندی بھی اس میدان کربلا میں موجود تھی۔ جب فضہ نے دیکھا کہ ظالموں نے امام حسین کی بیوی شہر بانو کے سر سے چادر کو چھین لیا، سیدہ زینب کے سر سے چادر کو چھین لیا، تو فضہ نے اپنی چادر کو اتارا اور چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک سیدہ زینب کے سر پر ڈال دیا اور ایک شہر بانو کے سر پر ڈال دیا۔ سیدہ زینب نے کہا کہ اے فضہ، کیا تو نے اپنے پردے کا خیال نہیں کیا؟ تو سیدہ فضہ فرماتی ہیں کہ اے سیدہ زینب، جس پردے کی آیتیں تمہارے لیے نازل ہوئی، اللہ نے پردے کا حکم جب تمہارے گھر کو دیا اور تمہارے سر پر پردہ نہ ہو اور ہمارے سر پر پردہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ تمہیں بے پردہ کر کے ہم کیسے پردہ کریں؟ پہلے تم اپنے سروں کو ہماری چادر سے ڈھانپ دو، پہلے تم پردہ کر لیا کرو، تمہارا سر پردے پر آ جائے۔ ہمارا کیا ہے، ہم خادم ہے، ہم کنیز ہے، ہم باندیاں ہیں، تم تو شہزادیاں ہو، تم تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہو۔ یہ فضہ نے اپنی قربانی اس طرح سے پیش کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی شمر نے آپ کا سر کاٹا اور نیزے کی نوک پر چلا دیا، اس نے آواز دی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد شمر کہنے لگا کہ سیدہ زینب حسین کی بہن کہاں ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں کہاں ہے؟ جیسے اس نے آواز دی، حضرت امام زین العابدین نے اپنے بستر پر، آپ لیٹے ہوئے تھے، کمزور تھے، بیمار تھے، آپ نے بستر سے آواز لگائی، اے ظالم شمر، ابھی حسین کی اولاد میں امام زین العابدین میں زندہ ہوں، تو نے میری پھوپھی کا نام لیا اور بدبخت کہ تیرے ہاتھ سے میرے والد کا سر کاٹا گیا اور تو نے نیزے کی نوک پر چڑھایا، اور اب میری پھوپھی کا نام اپنی گندی زبان سے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سیدہ زینب کو میرے سامنے پیش کیا کرو۔ حضرت امام زین العابدین تلوار لے کر اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر کمزور ہیں، بیمار ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، کہا کہ اے زین العابدین سو جاؤ، لیٹ جاؤ، اور جیسے آپ نے انہیں روکا اور اس ظالم شمر نے حضرت امام زین العابدین کو شہید کرنا چاہا، آپ کو شہید کر کے سعیدوں کا سلسلہ، اولاد حسین کا سلسلہ اس پہ ختم کرنا چاہا۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ آج اولاد علی و فاطمہ میں، اولاد رسول میں، اولاد حسین میں صرف ایک ہی شہزادہ زندہ ہے اور وہ امام زین العابدین ہے۔ اگر تم ظالموں نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر قیامت نازل فرمائے گا، تم پر قیامت نازل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا امام زین العابدین پر کوئی شخص ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ یہی وہ آخری شہزادے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آخری اولاد تھی کہ جن کے ذریعے سے سعیدوں کا سلسلہ قیامت تک چلنا تھا۔ عمر بن سعد نے شمر کو روک دیا، کہا کہ یہ آخری نوجوان ہے، یہ سعیدوں کا یہ آخری شہزادہ ہے، اس پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ تو شمر نے چھوڑ دیا۔ ان ظالموں نے آگے بڑھ کر ایک اور ظلم یہ کیا کہ ایک عروہ بن قیس ایک شخص ہے جو کہ کوفہ جا رہا تھا، عروہ بن قیس یہ شخص کہتا ہے کہ میدان کربلا میں جب 10 محرم کی شام تھی، میں کربلا سے ہوتے ہوئے کوفہ جا رہا تھا، مجھے خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ امام حسین کے عاشقوں میں یہ شخص تھا، عروہ بن قیس۔ اس نے جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ یہاں ایک میدان کربلا قائم ہے، یہاں میدان ہے، یہاں پر عجیب و غریب منظر ہے۔ عجیب و غریب منظر کیا تھا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل بیت کی خواتین
خواتین اہل بیت جس ڈیرے میں تھے ظالموں نے ان ڈیروں کو جلا دیا۔ جب ڈیرے جلا دیے گئے تو ان میں سے ایک خاتون نکلی اور اس خاتون کے کاندھے پر ایک لڑکا تھا، اس کو لے کر یہ میدان کربلا میں گھوم رہی تھی۔ وہ کمزور سی خاتون اور اپنے جسم پر اپنے کاندھے پر ایک 14 سال کے لڑکے کو لے کر وہ گھوم رہی ہے، کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے کبھی دوسرے خیمے میں جاتی ہے، جہاں جہاں یہ جا رہی ہے ظالم وہاں پر آگ لگا رہے ہیں تاکہ وہ اندر نہ بیٹھ سکے۔ اس شخص کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے جو اپنے کاندھے پر ایک لڑکے کو سوار کر کے کبھی ایک ڈیرے میں جا رہی ہے کبھی دوسرے ڈیرے میں جا رہی ہے، اور اس کے ڈیرے کو جلایا کیوں جا رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ تو کہنے لگے کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ امام حسین کی بہن سیدہ زینب ہے، علی و فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب ہے، جو کہ جلتے ہوئے خیمے کے اندر جا رہی ہے، جلتے ہوئے ڈیرے کے اندر جا رہی ہے، نہ آگ کی فکر ہے نہ اپنی جان کی فکر ہے۔ اس شخص نے پوچھا یہ اندر جا کیوں رہی ہے، جلتے ہوئے ڈیرے میں اندر داخل کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا گیا کہ اندر امام حسین کا ایک شہزادہ ہے، امام زین العابدین ہے، بیمار ہے، لیٹے ہوئے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں، آگ سے بچنے کے لیے چلنے کی طاقت نہیں، دوڑنے کی طاقت نہیں۔ سیدہ زینب خود جاتی ہے، اٹھاتی ہے۔ جب یہ شہزادے چل نہیں پا رہے تھے انہیں اٹھا کر سیدہ زینب اپنے کاندھوں پر رکھتی ہے، اور کاندھوں پر رکھ کر کبھی ایک ڈیرے میں جا رہی ہے کبھی دوسرے ڈیرے میں جا رہی ہے، کبھی کربلا کی سیدھی جانب جا رہی ہے کبھی بائیں جانب جا رہی ہے۔ یزیدی لشکر ایک عجیب و غریب منظر یہ دیکھ رہا ہے، ہنس رہا ہے، وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ اکبر! ارے جس علی و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ علی و فاطمہ ہیں جو 3 دن خود بھوکے ہیں، تو 3 دن رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے آزمایا کہ ایک دن روزہ رہے، کھانا چاہتے تھے، یتیم آ گیا، سارا کھانا اٹھایا دے دیا، روزہ تھے افطار نہیں کیا۔ دوسرے دن روزے تھے اور افطار کے وقت میں کھانے کے لیے بیٹھے، مسکین آ گیا، مسکین کو سب کچھ اٹھا کر دے دیا اور سارا کھانا اس کو کھلا دیا، خود دوسرے دن بھوکے رہ گئے۔ تیسرے دن بھی روزہ تھے، کھا رہے تھے کہ اچانک سے قیدی آ گیا، سارا کھانا اٹھا دیا، قیدی کو دے دیا، کچھ کھایا نہیں۔ 3 دن سے روزہ ہے، بغیر افطاری کے مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، یتیم کو کھلا رہے ہیں، مسکین کو کھلا رہے ہیں، قیدی کو کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! میدان کربلا کی سرزمین ہے اور 10 محرم ہے، وہی علی کی بیٹی ہے، وہی فاطمہ الزہرا کی بیٹی سیدہ زینب وہاں پر ہے، سیدہ سکینہ ہے، شہر بانو ہے، ام رباب ہے، امام حسین ہے، یہ ساری علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، مگر 3 دنوں سے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اور یہاں پر ظالم ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں، گلے بھی کاٹ رہے ہیں، ہاتھ بھی کاٹ رہے ہیں، پیر بھی کاٹ رہے ہیں، خون بھی بہا رہے ہیں، گھروں کو جلا رہے ہیں، ڈیروں کو جلا رہے ہیں، سروں سے چادروں کو چھین رہے ہیں، کانوں سے زیور کو چھین رہے ہیں، کان زخمی ہے، گلے زخمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا امتحان دیا خواتین اہل بیت کے ساتھ۔ جو خواتین اہل بیت نے جو اپنا صبر ظاہر کیا، جو صبر دکھایا اہل بیت کی خواتین نے، اگر اس صبر کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ بھی اس تکلیف کو برداشت کر نہیں پائے گا جس تکلیف کو اولاد رسول نے برداشت کیا ہے، پہاڑ بھی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے آپ کو اور امام زین العابدین کو آگ سے بچانے کے لیے آپ ایک مقام سے دوسرے مقام اور دوسرے مقام سے تیسرے مقام جا رہے تھے، ظالموں نے سارے ڈیرے جلا دیے، کوئی ڈیرہ باقی نہیں رکھا۔ خواتین اہل بیت جب میدان کربلا کی شام تھی، وہ شام کیسے گزری؟ اس شام ان کے سروں پر جو ایک پردہ تھا وہ پردہ بھی ہٹا دیا گیا، وہ ڈیرہ بھی جلا دیا گیا، چادریں چھین لی گئی، زیورات چھین لیے گئے، کچھ تھا نہیں، بھوکے پیاسے تھے 3 دن کے۔ شام ہوتے ہوتے جیسی سورج ڈھلا، یہاں سورج ڈھلتا ہے اور یہاں یزیدی لشکر جو کہ خواتین اہل بیت کے بالکل سامنے ہیں، ایک ہی میدان میں ایک کنارے پر امام حسین کے گھر کی خواتین ہے، دوسرے کنارے پر 22,000 کا یزیدی لشکر ہے۔ جیسے ہی شام ہوئی ظالموں نے آگ جلائی، یہ کہہ کر کہ آج جشن کی رات ہے۔ جشن کس بات کا؟ کہ حسین کا سر ہم نے نیزے پر چلا دیا، اب ہمیں جشن منانا ہے۔ کیا جشن مناتے ہیں کہ یہاں پر اپنے اونٹ کاٹتے ہیں،
اونٹ کاٹ کر گوشت کو بھوننا شروع کیا، گوشت کو یہاں پکانا شروع کیا، اور ایک طرف انہوں نے طبلے بجانے شروع کر دیے اور دوسری طرف امام حسین کے سر کو اپنے پاس لے کر اٹھا کر کہیں کبھی کربلا میں دائیں جانب بھاگتے، کبھی بائیں جانب بھاگتے، خواتین اہل بیت کو دکھاتے کہ کسی کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اس بیوی کو بتاتے کہ دیکھ تیرے شوہر کا سر یہاں پر ہے، بہن کو بتاتے کہ دیکھ تیرے بھائی کا سر یہاں پر ہے، ماں کو بتاتے کہ دیکھ تیرے بیٹے کا سر یہاں پر ہے، اور وہاں جتنی خواتین تھی ان تمام کے جتنے رشتہ دار تھے ہر ایک کا سر اٹھاتے جاتے، بتاتے جاتے کہ دیکھو یہ تمہارے رشتہ داروں کا سر ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ان کے جسم وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور جسم پڑے ہوئے ہیں، اور اس جسم پر کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان جسموں کو کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، ان جسموں کو کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ ایسی حالت میں کربلا کی سرزمین پر ان تمام شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ جب رات کا حصہ گزرتا گیا اور رات کا آدھا حصہ گزر گیا، تمام کے تمام یزیدی گوشت بنا کر، جشن منا کر، اور آگ کے آگے یہ ناچ کر، کود کر، کھا کر سو گئے، خوش ہو کر، خوشی منا کر سو گئے۔ آدھی رات کے وقت میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ اٹھتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ جا کر دیکھوں کہ میرے بھائی کا حال کیا ہے، میرے بھائی کا حال کیا ہے۔ ظالموں نے شہادت کے بعد دیکھنے نہیں دیا کہ امام حسین کا جسم کیسا ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کو جب دیکھا کہ سب سو چکے ہیں اور بھائی کا جسم کربلا کی سرزمین پر پڑا ہوا ہے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ سے آتی ہیں اور آ کر اپنی چادر نکالتی ہیں، اپنی چادر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے جہاں جہاں خون بہہ رہا تھا اس خون کو صاف کرتی ہیں، جہاں کربلا کی مٹی لگی ہوئی اس مٹی کو صاف کرتی ہیں، اور امام حسین کے جسم کے جو کئی ٹکڑے ہو چکے تھے سب کو جمع کرتی ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے پاس تلوار اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ اب میرے بھائی کے جسم کی حفاظت میں کروں گی، آپ کون ہے جو میرے بھائی کے جسم پر حملہ کرے گا؟ آپ تلوار لے کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اچانک سے ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے، وہ بزرگ آتے ہیں اور آ کر جس مقام پر تمام شہیدوں کے جسم رکھے گئے تھے وہ بزرگ آ کر وہ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اے زینب بتا یہ جسم کس کا ہے؟ تو حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں یہ علی اکبر کا ہے، جو 18 سالہ نوجوان تھا، امام حسین کی زندگی بھر کا پھل تھا، یہ 18 سالہ نوجوان یہ علی اکبر ہے۔ پھر اس کے بعد اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بغیر ہاتھ والا یہ نوجوان کون ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ میرا بھائی عباس علمدار ہے۔ پھر وہ بزرگ ایک دوسرے شخص کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں یہ دو چھوٹے سے جو معصوم نظر آ رہے ہیں جسم، یہ دو معصوم جسم کس کے ہیں؟ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ دو معصوم سے جسم کسی اور کے نہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے شہزادے ہیں۔ پھر وہ بزرگ آگے بڑھتے ہیں اور پھر آگے دیکھتے ہیں ایک اور نوجوان ہے، طاقتور جسم ہے، دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے خاتون بتا یہ کس کا جسم ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ امام قاسم کا جسم ہے۔ وہ ایک ایک کو دیکھتے جا رہے ہیں، ایک ایک کا نام پوچھتے جا رہے ہیں، جب ساروں کے نام دیکھ لیے آخر میں جسم حسین کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ بتا سیدہ زینب یہ کس کا جسم ہے؟ سیدہ زینب فرماتی ہیں یہ میرے بھائی امام حسین کا جسم ہے۔ بس اتنا سننا تھا، اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی سواری کو پلٹا کر واپس پلٹ کر جا رہے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، اس بزرگ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑتی ہے، فرماتی ہے کہ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا میں نے سب کے نام بتائے، لیکن بتائیں تو صحیح کہ آپ کون ہے؟ میں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کو جانا نہیں، آپ کو پہچانا نہیں۔ اس بزرگ نے اپنے چہرے سے جب نقاب ہٹایا، سیدہ زینب کیا دیکھتی ہیں؟ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو وہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سیدہ زینب فرماتے ہیں کہ آقا آپ کربلا کی سرزمین پر اس وقت میں اس رات میں آپ تشریف لائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ زینب میں اب نہیں آیا، جس وقت نماز فجر کے بعد جب کربلا کی یہ جنگ شروع ہوئی اس وقت سے لے کر شہادت حسین تک میں یہیں پر کھڑا ہوا تھا،
اور حسین کے جتنے خون کے خطرے تھے میں اپنی شیشی میں جمع کر رہا تھا، حسین کے ساتھیوں کا خون اپنی شیشی میں جمع کر رہا تھا، صبح سے شام تک میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کی سرزمین پر صبح سے شام تک تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ امتحان تھا۔ جس طرح سے والد اپنی اولاد کے امتحان کے وقت میں جیسے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں امتحان کیسے جائے گا، اسی طرح وہ امام حسین کا امتحان تھا۔ حسین امتحان دے رہے تھے اور حضور دیکھنے کو آئے تھے، میرا بیٹا حسین امتحان کیسے دے گا، امتحان کیا دے گا۔ حضور یہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، حسین کا صبر دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حسین پر جو مصیبتیں ہو رہی تھی، وہ ظلم جو ہو رہا تھا، امام حسین جو برداشت کر رہے تھے، اس صبر کو، اس برداشت کو دیکھنے کے لیے حضور خود گنبد خضرا سے کربلا کی سرزمین پر تشریف لائے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل پر کیا بیتی ہوگی جب جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے، جب آپ کافر تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو صحابہ کرام کو اللہ نے جنگ میں کامیابی عطا فرمائی، اور اس جنگ میں صحابہ کرام نے چند کافروں کو قیدی بنایا تھا۔ ان کافروں میں حضرت عباس بھی تھے، حضور کے چچا تھے۔ اب جب صحابہ کرام نے انہیں قیدی بنایا، ان کے ہاتھوں کو رسی سے باندھا اور رسی سے باندھ کر لا کر قید خانے میں ایک جگہ رکھ دیا، اور جس مقام پر حضرت عباس تھے اس کی دیوار کے پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں آرام کر رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں کے باندھنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، ساری رات اس رسیوں کی تکلیف کی وجہ سے آپ کرہ رہے تھے، اس رسیوں کی تکلیف کی وجہ سے آپ مختلف قسم کی آوازیں نکال رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی، صحابہ کو بلایا، کہا کہ میرے چچا کافر تو ہیں، لیکن رات بھر رسیوں کی تکلیف سے جب انہیں تکلیف ہوئی، میں نے سونا چھوڑ دیا، مجھے نیند نہیں آئی کیونکہ میرے چچا کو تکلیف ہو رہی تھی۔ صحابہ کو فرمایا ان سے کچھ رقم لے لو۔ ایک اسلامی اور قرآن کا یہ حکم تھا کہ جب بھی کوئی قیدی تم بنا کے لاؤ، اگر اس قیدی نے کچھ تمہیں رقم دے دی تو اس کو آزاد کر دو۔ حضور نے فرمایا ان سے کچھ فدیہ لو، اس کو فدیہ کہتے ہیں، عباس سے فدیہ لو اور انہیں آزاد کر دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ داروں نے کچھ فدیہ دیا اور انہیں آزاد کر دیا گیا۔ حضرت عباس ابھی کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیے، مگر ہاتھوں کی رسی کی جو تکلیف تھی، حضور کو اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوئی۔ جب حضرت عباس کے رسیوں کے ہاتھوں کی باندھنے کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، جب حسین کے جسم پر تلوار چل رہی تھی تو مصطفیٰ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو زخمی کیا گیا، پیشانی کو زخمی کیا گیا، اب جب آپ کے خنجر سے سر کو جسم سے جدا کیا گیا، جب آپ کے مبارک جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، حضور سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کے دل پر کیا بیتی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غم کیا ہوگا، حضور کا درد کیا ہوگا۔ ارے جس حسین کو حضور زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، آج اس حسین کے جسم سے سر کٹا ہوا ہے، جسم کہیں پڑا ہوا ہے، سر کہیں پڑا ہوا ہے، ظالموں نے جسم سے لباس تک اتار دیا، امام حسین کے جسم مبارک سے جھبے نکال دیے اور آپ کا پیجامے کو نکال دیا گیا اور بغیر لباس کے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اتنا ظلم تاریخ گواہ ہے، اسلامی تاریخ پڑھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اور ان نبیوں کی کئی اولادیں ہوئیں، ان کے نواسے ہوئے، ان کے پوتے ہوئے، ان کے بیٹے بیٹیاں کئی ہوئیں، مگر تاریخ اسلام گواہ ہے 1,24,000 انبیاء کی اولادوں نے کسی نبی کی اولاد کو اتنا ستایا نہیں گیا جتنا امام حسین کو ستایا گیا، جتنا حضور کی اولاد کو ستایا گیا، حضور کے نواسے نواسیوں کو ستایا گیا۔ کسی نبی کی اولاد کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی ہے۔ یہ کیوں تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو بلند مقام عطا کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کو اللہ کٹھن تکلیفوں سے گزارتا ہے، راستہ مشکل ہوتا ہے، امتحان مشکل ہوتا ہے، وہ جتنا تکلیف برداشت کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ ان کا درجہ اتنا بلند فرما دیتا ہے۔
خالق کائنات یہ اللہ نے یہ چاہا کہ میرے مصطفیٰ کے نواسے کا مقام سارے نبیوں کے نواسوں سے سب سے اونچا ہو، تو تکلیف بھی ایسی ہو جو کسی نبی کی اولاد کو نہ ہوئی ہو، مشکلات بھی ایسے آئے جو کسی نبی کے اولاد کو مشکلات نہ آئے۔ جتنا سخت امتحان ہوگا اتنا بلند مقام ملے گا، جتنا سخت امتحان ہوگا اتنے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اللہ نے اتنا سخت امتحان لیا، درجات بلند سے بلند فرما دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو بچپن میں ہی اللہ نے اتنا بلند کر دیا۔ جب اللہ نے جہنم پیدا کیا تو جہنم نے پوچھا کہ مولا مجھ میں کن بندوں کو داخل کرے گا، کون بندے میرے اندر آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا تیرے اندر غرور کرنے والے، فخر کرنے والے، مالدار، بخیل اور ایسے لوگ جو اپنی زندگی میں شان و شوکت کے ساتھ تکبر اور فخر سے گزارنے والے، یہ سارے ایسے لوگ، مالدار لوگ میں تجھ میں داخل کروں گا۔ جہنم خوش ہو گئی، کہا کہ کتنے بڑے بڑے لوگ میرے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ نے جنت کو پیدا کیا، جنت نے پوچھا کہ مولا میرے اندر کس کس بندے کو داخل کرے گا؟ رب نے فرمایا اے جنت میں تجھ میں بھوکوں کو ڈالوں گا۔ دنیا میں جو بھوکے رہتے تھے، میرے لیے جو پیاسے رہتے تھے، ایسے بھوکوں کو، پیاسوں کو، اور جو میری خاطر غریبی میں، مسکینی میں، تنگ دستی میں، محتاجی میں، مجبوری میں، مفلسی میں جو اپنی زندگی گزارتے تھے، ایسے بندوں کو تیرے اندر داخل کروں گا۔ تو جنت ناراض ہو گئی، غمگین ہو گئی، عرض کیا کہ مولا جہنم میں اتنے بڑے بڑے لوگ اور میرے اندر بھوکے پیاسے لوگ، مسکین لوگ، کمزور لوگ، مجبور لوگ، تنگ دست لوگ اور فقیر لوگ میرے اندر۔ رب نے فرمایا اے جنت میں نے تیرے اندر یقیناً کمزور لوگوں کو داخل کیا، مسکینوں کو، بھوکوں پیاسوں کو داخل کیا، لیکن میں نے تیرا سردار حسن اور حسین کو بنایا ہے۔ جنت نے جب سنا کہ اللہ نے اس کا سردار امام حسن اور حسین کو بلایا اور رب نے فرمایا کہ اے جنت آج سے حسن اور حسین تیرے بادشاہ ہے، تو جنت کہنے لگی کہ مولا بس تو نے حسن اور حسین کو میرا بادشاہ بنایا، اب میرا سارا غم ختم ہو گیا، اب میں خوش ہو چکی ہوں کہ کیونکہ میرے بادشاہ، میرے سردار امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گھرانے کو اتنا بلند مقام عطا کیا ہو، جس گھر میں داخل ہونے سے پہلے جبرائیل بھی اجازت مانگتے ہو، اور جس گھر سے امت کو ایمان ملا، جس گھر سے امت کو دین ملا، جس گھر سے امت کو قرآن ملا، جس گھر سے امت کو خدا ملا، اور جس گھر سے امت کو ساری کائنات ملی، آج اسی گھر کے لوگوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ آج اسی گھر کے لوگوں کے ڈیرے جلائے جا رہے ہیں، انہیں بغیر کفن کے، بغیر دفن کے چھوڑا گیا ہے۔ خواتین اہل بیت نے جب رات گزاری، وہ رات کس طرح کی تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کربلا کا جو دن 10 محرم کا جو دن گزرا اور رات آئی 11 محرم کی، خواتین اہل بیت رات کے وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سروں سے چادریں چھن گئی ہیں، ڈیرے ختم ہو گئے اور سخت ترین سردی ہے، یہاں پر یزیدی لشکر آرام کر رہا ہے۔ خواتین اہل بیت آنکھیں بند کرتی ہیں، یہاں آنکھیں بند کرنا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک جو منظر دیکھا وہی منظر آنکھوں کے آگے آ رہا ہے، اور وہ سونا چاہتی ہے، نیند کہاں سے آتی؟ جب کسی گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے، کئی دنوں تک گھر کے لوگ نہیں سوتے۔ امام حسین کے گھر میں تو 70 موتیں ایک ساتھ ہوئی اور سب نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، انہیں کیا نیند آتی، انہیں کیا سکون ملتا، کیا راحت ملتی۔ یہ جو میدان کربلا تھا امام حسین کے اولاد کے لیے، امام حسین کے گھر کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس میدان کربلا کے واقعے کے بعد 50 سال سے زائد زندگی گزاری، 50 سال سے زائد امام زین العابدین نے زندگی گزاری۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جس دن آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ کربلا کے واقعہ کے بعد ہر دن امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، ہر دن روتے تھے، اور ہر دن آپ بھوکے رہتے تھے،
ہر دن امام زین العابدین یہ میدان کربلا کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد ہر دن روزے سے رہتے۔ جب شام ہوتی افطار کے لیے آپ کے پاس جب پانی لا کر پیش کیا جاتا اور جب کچھ کھانے کی چیزیں لا کر پیش کیا جاتا، امام زین العابدین پانی کے پیالے کو اٹھاتے افطار کے وقت میں، اور پینے کے لیے جب اپنے چہرے کے قریب لے جاتے تو اس پانی کے پیالے میں اتنے آنسو گرتے کہ پانی سے زیادہ وہ پیالہ آنسوؤں سے بھر جاتا تھا۔ لوگ فرماتے کہ حضور آپ اس پانی کو پیتے کیوں نہیں؟ امام زین العابدین فرماتے یہ پانی میرے والد کو نصیب نہیں ہوا، یہ پانی علی اصغر کو نہیں ملا، یہ پانی علی اکبر کو نہیں ملا، یہ پانی امام قاسم کو نہیں ملا، یہ پانی عباس علمدار کو نہیں ملا، یہ پانی عمر محمد کو نہیں ملا، یہ پانی سکینہ کو نہیں ملا، یہ پانی سیدہ زینب کو نہیں ملا، یہ پانی ام رباب کو نہیں ملا۔ جب میرا سارا گھر اس پانی کے لیے 10 محرم کو تڑپ رہا تھا، آج یہ پانی میرے سامنے ہے، جب بھی انہیں پیتا ہوں میرے والد کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ امام حسین نے اپنے آخری وقت کربلا کو جانے سے پہلے امام زین العابدین کو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جب مدینہ جاؤ تو حضور کی بارگاہ میں پہلے میرا سلام پہنچانا اور میری 2 نصیحتیں یاد رکھنا۔ پوچھا امام زین العابدین نے ابا حضور کیا ہے؟ فرمایا پہلی نصیحت یہ ہے جبھی بھی پانی اپنے ہاتھ میں لو، جبھی بھی پانی پینا چاہو میری پیاس کو یاد کر لو۔ جب بھی پانی پینا چاہو یاد کرو کہ تمہارے والد 3 دن بھوکے پیاس سے رہ کر اپنا گلا انہوں نے کٹایا۔ جبھی بھی کچھ کھاؤ تو میری بھوک کو یاد کرو کہ میں نے 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر میں نے اپنا سر کٹایا تھا۔ جبھی بھی بھوک لگے یا پیاس لگے میری بھوک اور پیاس کو یاد کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت تھی اپنے بیٹے امام زین العابدین کو، اسی لیے آپ نے ساری زندگی کربلا کا جو منظر تھا امام زین العابدین کی آنکھوں سے کبھی نہیں گیا۔ تو سوچئے کہ کیسا منظر ہوگا اگر کوئی انتقال کر جائے انسان، کوئی بندہ 3 دن 10 دن 40 دن یاد کرتا ہے، چاہے وہ والد ہی کیوں نہ ہو، والدہ کیوں نہ ہو، وہ جتنا عزیز اور قریب کیوں نہ ہو، 4 مہینے 6 مہینے سال میں سارے بھول جاتے ہیں۔ 1 سال میں زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں گے، 1 سال کے بعد سارے بھول جائیں گے۔ لیکن امام زین العابدین نے وہ کیا دیکھا تھا، وہ کیا منظر تھا، وہ کیا ماحول تھا، وہ کیا واقعہ تھا، وہ کیسے ظلم و ستم تھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن مجھے کربلا یاد نہ آتا ہو، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن مجھے میرے بھائیوں کی پیاس یاد نہ آتی ہو، زندگی بھر ساری زندگی۔ اور اخلاق دیکھیے امام زین العابدین کے کیا اخلاق تھے۔ ایک دن امام زین العابدین اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا جو ابن زیاد کا ساتھی تھا میدان کربلا میں، جس نے امام حسین پر تیر چلایا، تلوار چلایا، آپ کی اولاد کو قتل کیا، شہید کیا۔ وہ ظالم ایک دن ابن زیاد نے اس سے دشمنی کر لی اور یہ اعلان کر دیا کہ جہاں کہیں اس کو دیکھو اس کو قتل کر دو، جہاں کہیں اس کو دیکھو قتل کر دو۔ وہ اپنی جان بچاتے ہوئے وہ شہر کے باہر آیا، شہر کے باہر ایک مکان نظر آیا جہاں امام زین العابدین رہتے تھے، وہاں پر آیا، کہنے لگا کہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دیجیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں اس کو 8 دن رکھا، 8 دن تک امام زین العابدین کے گھر میں رہا۔ آپ نے ایسی مہمان نوازی کی کہ جبھی بھی وقت ہوتا کھانے کا کھانا پیش کر دیتے، جبھی بھی وقت ہوتا پانی کا پانی پیش کر دیتے، کسی قسم کی کمی اس کو ہونے نہیں دی، ایک مہمان کی طرح مہمان نوازی کی۔ جب وہ جانے لگا امام زین العابدین سے کہتا ہے اے امام آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں، اگر آپ کو پتہ ہوتا میں کون ہوں آپ مجھے گھر کے اندر قدم رکھنے نہیں دیتے، اگر آپ کو پتہ ہوتا میں کون ہوں آپ مجھے پانی کا ایک قطرہ نہیں دیتے، اگر آپ کو پتہ ہوتا میں کون ہوں روٹی کا ایک لقمہ آپ نہیں دیتے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں میں کون ہوں، اسی لیے آپ نے 8 دن گھر میں رکھا، کھلایا پلایا اور مہمان نوازی کی۔ امام زین العابدین مسکراتے ہیں، مسکرا کر فرماتے ہیں اے ظالم تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، جس کربلا کی سرزمین پر تو نے میرے والد پر تیر چلایا تھا اس دن سے لے کر آج تک تیرا چہرہ میری آنکھوں کے اندر موجود ہے، کبھی تجھے بھلا نہیں، تجھے یاد رکھتا ہوں، ہمیشہ تو میرے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس نے کہا جب آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں اور میں نے کیا کیا آپ کے ساتھ، آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے بھائیوں کے ساتھ، جب آپ کو معلوم ہے میں نے کیا کیا ہے، اس کے باوجود آپ نے گھر میں رکھا،
8 دن کھلایا، مہمان نوازی کی، کسی قسم کی کمی ہونے نہیں دی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اے ظالموں، تم نے جو کچھ کیا وہ تمہارا طریقہ تھا، میں نے جو کچھ کیا یہ مصطفیٰ کا طریقہ تھا۔ ہمارے گھر کا طریقہ ہی یہی ہے، ہم خاطر کو اپنا مہمان بنا کر اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ ہمارے گھر کا طریقہ ہے، کیونکہ قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے، قرآن کی تعلیم ہمارے گھر سے ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں ہمارے مکان میں اترتی تھی، تو جو قرآن ہمارے گھر میں اترتا ہو، سوچو ہمارے اخلاق کتنے بلند ہوں گے، ہمارا طریقہ کتنا بلند ہوگا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اخلاق مبارکات ہے۔ جب آپ نے یہ سارا منظر اپنی زندگی میں دیکھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آخری وقت تھا کہ جب کربلا کی سرزمین پر رات مکمل ہو رہی تھی، تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے حال کو دیکھیں، ہمارا کیا حال ہے، ہم کس حال میں ہیں۔ حضرت سیدہ زینب فرماتے ہیں کہ حضور، آپ جس حسین کا جسم چومتے تھے، آج وہ جسم کربلا کی سرزمین پر پڑا ہوا ہے، اور دھول اور مٹی حسین کے جسم کے اوپر اڑ رہی ہے، اور کربلا کی زمین حسین کے خون کو پی رہی ہے، اور جس پیشانی کو آپ چومتے تھے وہ پیشانی نیزے کی نوک پر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت حضور سے تھی، اور حضور کو جو امام حسین سے محبت تھی، وہ اتنی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ساری زندگی نواسا نہیں فرمایا، بلکہ بیٹا فرماتے تھے۔ حضور بیٹا فرماتے تھے۔ حضرت سیدہ زینب فرماتے ہیں کہ آقا گنبد خضرا سے ہمارے حال کو دیکھے، گنبد خضرا سے آپ دیکھیں آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، آپ کی اولاد کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور ہم کس حال میں ہیں، اور ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہے۔ حضور کو آواز دیتی ہیں، گنبد خضرا کو آواز دیتی ہیں۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو معاملہ تھا، یہ جو شہادت تھی، اس شہادت کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جلال ظاہر کیا، جب آج انسان کوئی جلال میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، آنکھیں بدل جاتی ہے، اور اس کی آواز بدل جاتی ہے۔ انسان کے پر جب غصے کے آثار آ جائے، اس کی سارے جسم کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا اظہار فرمایا۔ کیسے اظہار فرمایا؟ لما قتل الحسین مطرت السماء دمن فاصبحنا وحبابنا وجرارنا وكل شيء لنا ملآن دمن۔ روایتوں میں آتا ہے، تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھائیں، امام سیوطی نے لکھا، علامہ ابن حجر مکی نے لکھا، علامہ ابن کثیر نے لکھا، علامہ ابن حجر اسقلانی نے، امام بیہقی نے اپنی کتابوں میں، کئی کتابوں میں لکھا کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 10 محرم کی جو شام تھی، رات میں لوگ سو گئے، اور کئی سارے لوگ جو اطراف میں رہنے والے، مکہ میں رہنے والے، مدینہ میں رہنے والے، سیریا میں رہنے والے، ایران میں رہنے والے، عراق کے اطراف رہنے والے، کوفہ کے اطراف رہنے والے، انہیں خبر نہیں ہوئی کہ کیا ہوا ہے، انہیں معلوم نہیں ہوا کہ کیا ہوا ہے۔ جب رات ہوئی 10 محرم کی، وہ لوگ کہتے ہیں ہم صبح اٹھے، ہم صبح اٹھ کر اپنے برتنوں کو دیکھنے لگے، ہمارے برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم نے اپنی دیواروں کو دیکھا، ہماری دیواریں خون سے رنگین ہو گئی، کیونکہ ساری رات 10 محرم کی آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ اللہ کا جلال ہے، اللہ نے اپنے جلال کا اظہار فرمایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، بیت المقدس جو فلسطین میں بیت المقدس ہے، وہاں کی فلسطین کی سرزمین پر جس پتھر کو بھی 10 محرم میں اٹھایا جاتا تھا، ہر پتھر کے نیچے تازہ خون نظر آتا تھا۔ ہر پتھر کے نیچے، فلسطین اور بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھاتے، ہر پتھر کے نیچے ایک تازہ خون نظر آتا، ایسے لگتا کہ کوئی خون پتھر کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، 3 دن تک زمین پر اندھیرا چھایا رہا، 3 دن تک روئے زمین پر اندھیرا ہی اندھیرا رہا۔ یہ اللہ کا غضب تھا، خدا کا جلال تھا، اللہ کا عذاب تھا جو مولا زمین پر نازل کر رہا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کو جسم سے جدا کیا گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان بالکل تاریک رات کی طرح اندھیرا ہو گیا، سارا آسمان بالکل اندھیرا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سورج کو گرہن لگ چکا تھا، جتنے تارے تھے دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگ گئے، اور پھر ایسے ہوا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔
قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ دن کے وقت میں تارے نظر آئیں، تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ دن کا وقت ہے، تارے نظر آ رہے ہیں، سورج کو گرہن لگ چکا ہے، آسمان رات کے اندھیرے کی طرح بالکل اندھیرا ہو چکا ہے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ یہ کوئی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، آج حسین کی شہادت ہے، اور حسین کی شہادت پر آسمان بھی غم منا رہا ہے، آسمان بھی رو رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ شہید ہوئے تو اس وقت میں جتنا آسمان تھا، آسمان کے سارے کنارے بالکل خون کی طرح لال ہو چکے تھے، آسمان کے کناروں سے ایسے لگتا تھا کہ خون ٹپک رہا ہے۔ آج بھی شام کے وقت میں آپ کبھی آسمان پر دیکھیں، آسمان کے کنارے پر یہ سرخی اور ایک لال رنگ نظر آتا ہے۔ یہ امام حسین کی شہادت سے پہلے کبھی آسمان پر وہ لال رنگ نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے شہادت سے لے کر آج تک ہر دن آسمان پر شام کے وقت میں ایک جو لال لکیر نظر آتی ہے، یہ شہادت امام حسین کا غم ہے جو آسمان آج تک منا رہا ہے۔ غم حسین ہے، شہادت کا غم ہے جو آسمان آج تک قیامت تک یہ غم حسین آسمان مناتا رہے گا۔ وہ لال رنگ آسمان کے کنارے پر جو آتا ہے، یہ شہادت امام حسین کے غم کی علامت ہے، یہ امام حسین کے شہادت کے رنج اور آپ کی تکلیف کی نشانی ہے جو اللہ نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے، بعض مورخین نے لکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، 7 دن تک دنیا اور ساری دنیا کی دیواروں پر بس ایک ہی رنگ تھا اور وہ لال رنگ تھا، اور لال رنگ ساری دیواروں پر ایک ہی رنگ نظر آتا تھا، جہاں لوگ جاتے وہ رنگ نظر آتا تھا، اور جب باہر نکلتے تو آسمان سے بارش لال رنگ کی ہوتی تھی، اور جس کسی کے جسم پر کپڑوں پر وہ گرتی، اس کو جتنا بھی دھویا جائے وہ ختم نہیں ہوتی تھی، کپڑا پھٹ جاتا تھا مگر وہ لال رنگ ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے غم حسین کو منایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تمام مشکلات، یہ تمام غم جب ہم آپ اس کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، پڑھ کر سن کر ہی انسان گھبرا جاتا ہے، روح تڑپ جاتی ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو برداشت کیا وہ کیسے لوگ تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں صبر عطا فرمایا تھا، کس طرح سے انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہوا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک سبق اور ایک عبرت، ایک نصیحت یہ ہے کہ جب کبھی تم اپنی زندگیوں میں اگر دین کے لیے اور اسلام کے لیے جب تم کوئی مثال دیکھنا چاہو، جب تم کوئی نمونہ دیکھنا چاہو، اللہ نے امام حسین کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال رکھی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے، صبر کے لیے، مشکلات کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، غم کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، انتقال کے وقت میں اگر کوئی بندہ خود کو سنبھالنا ہو تو امام حسین کی زندگی کو دیکھ لو کہ ان سے زیادہ غم تو آج ہمارا نہیں ہے، ان سے بڑی مشکل اور تکلیف اور مصیبت اور پریشانی تو آج ہماری نہیں ہے۔ وہ زندگی ہمارے دلوں کو تسلی پہنچائے گی، اس زندگی سے ہمارے دلوں کو راحت ملے گی، ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب آپ کی اولاد میدان کربلا میں تھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں کربلا کی سرزمین پر ایک ہی دعا مانگی تھی۔ دعا کیا تھی کہ مولا مجھے صبر عطا فرما، مجھے صبر عطا فرما۔ آپ نے صبر کی دعا مانگی، یہ نہیں کہا کہ مولا یہ مجھ پر سے ٹال دے، یہ مصیبت مجھ پر سے حل کر دے، یہ دعا نہیں مانگی۔ جبکہ حضرت علی کو پتا تھا، حضرت علی نے جنگ جمل میں، جنگ صفین میں جب جاتے تھے اور امام حسین کا بچپن تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کو جاتے وقت میں درمیان میں یہ میدان آیا، آپ نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کون سا میدان ہے؟ ساتھیوں نے کہا اس میدان کا نام کربلا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں یاد رکھو یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر حسین کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت علی کو بھی پتا ہے کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں، فاطمہ الزہرا کو بھی پتا ہے امام حسین شہید ہونے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتا ہے امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ امام حسین کے بچپن کا دور تھا، بچپن کا زمانہ تھا، بچپن سے آپ کی شہادت کی خبر ساری امت میں عام ہو گئی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت علی چاہتے تو دعا مانگ سکتے تھے اللہ سے، مولا میری اولاد پر یہ تکلیف نہ لا، میری اولاد سے تکلیف کو ہٹا دے۔
حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت اگر چاہتی دعا مانگ سکتی تھی کہ مولا میرے اولاد پر سے یہ تکلیف کو ہٹا دے، یہ مشکل اور مصیبت کو ہٹا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نبی کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اگر حضور ایک دعا فرما دیتے کہ مولا میری اولاد پر سے یہ مشکل کو ہٹا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف اور مشکل کو فوراً ہٹا دیتے تھا۔ نہ حضرت علی نے دعا مانگی اس شہادت کو ٹالنے کی، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، نہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا مانگی۔ کیوں نہیں مانگی؟ کیا وجہ تھی؟ اگر مانگ لیتے تو نہ یہ تکلیف آتی، نہ یہ شہادت ہوتی، نہ یہ مصیبت ہوتی، اللہ اس کو ٹال دیتا۔ کسی نے کیوں نہیں مانگا؟ وجہ یہ تھی کہ ہر ایک یہ چاہتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ انہیں آزمانا چاہتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سارے اہل خاندان، سارے اہل بیت یہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر امام حسین کو تکالیف دے کر امام حسین کی شہادت سے اگر اللہ راضی ہے تو ہم بھی اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں۔ اگر اللہ اس فیصلے سے راضی ہے، اگر اللہ کا فیصلہ حسین کو بھوکا رکھنے کا ہے، اگر اللہ اس بھوک سے راضی ہے تو ہم بھی اس سے راضی ہے۔ اللہ اگر امام حسین کی پیاس سے راضی ہے تو ہم بھی راضی ہے۔ اللہ امام حسین کے خون سے راضی ہے تو ہم بھی راضی ہے۔ اگر اللہ حسین کی اولاد کو شہید کر کے راضی ہے تو ہم بھی راضی ہے۔ تمام اہل بیت کا یہی تھا، رب کو راضی کرنا، یہ مقصد تھا۔ امت کو یہ بتلانا تھا جب ہم آل رسول ہو کر اتنی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں، تم تو ایک عام مومن ہو، جب تمہاری زندگی میں تکلیف آئے تو کیوں تم برداشت نہیں کر سکتے؟ جب ہم اللہ کے اتنے قریب ہو کر، نبی کی اولاد ہو کر، جب ہماری زندگیوں میں اتنے مشکلات آتے ہیں اور ہم اس کو صبر سے برداشت کرتے ہیں، تم تو نہ نبی کی اولاد ہو، نہ اتنے نیک ہو، نہ اتنے متقی پرہیزگار ہو، نہ اتنے عبادت گزار ہو، نہ اتنے اللہ کے قریب ہو۔ اگر تمہاری زندگیوں میں تکلیفیں آ جائے تو تم کیوں برداشت نہیں کر سکتے؟ انسان پر تکلیف دو طرح سے ہوتی ہے، ایک اللہ والوں پر تکلیف آتی ہے ان کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کئی اللہ والے، کئی انبیاء ایسے گزرے کہ انہیں درمیان سے ان کی امت نے چیر دیا۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، بنی اسرائیل یہ بدبخت قوم نے اپنے نبی کو ماننے کے لیے پیچھے دوڑے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میری قوم بنی اسرائیل مجھے ماننے کے لیے آ رہی ہے، ایک درخت کے اندر چلے گئے، درخت نے چھپا لیا، آپ کے جبے کا ایک کنارہ باہر رہ گیا تھا۔ شیطان ایک انسانی شکل میں آ کر کہا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا زکریا علیہ السلام کو۔ تو اس نے کہا اس درخت کے اندر زکریا علیہ السلام ہے، ان کے امامے کا کپڑا باہر رہ گیا تھا۔ کہا کہ دیکھو یہ پہچانو، یہ زکریا علیہ السلام کا امامہ ہے، وہ درخت کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اب درخت کے اندر چھپے ہیں، انہیں باہر کیسے نکالے، انہیں مارے کیسے، انہیں قتل کیسے کرے؟ تو اس وقت میں شیطان نے مشورہ دیا، کہا کہ نیم کا درخت تھا جس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام گئے تھے، اس نے نیم کا پتا توڑا، کہا اس پتے کو غور سے دیکھو یہ کیسا ہے، یہ پتا جیسا ہے ویسے ہی لوہے کو لو اور اسی انداز میں کاٹو۔ اب تک آرا کیا تھا کسی کو نہیں پتا، آرا کاٹنے کا طریقہ سکھایا سب سے پہلے شیطان نے۔ شیطان نے کہا لوہے کو لو اور نیم کے پتے کی طرح یہ اس کی جیسی کونی ہے اس طرح سے تم بھی اس کو کاٹو۔ تو انہوں نے اسی انداز میں اس کو کاٹا۔ پھر اس کے بعد کہا اب اوپر سے درخت کو کاٹتے جاؤ اور نیچے تک ایسے کاٹو، جب درخت دو ٹکڑے ہوگا زکریا علیہ السلام بھی دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب وہ لوگ درخت کو شیطان نے مشورہ دے دیا، اب لوہا لے کر اسی انداز میں کاٹا، آرا بن گیا، اب آرے کو لے کر اوپر سے کاٹنے لگ گئے۔ کاٹتے کاٹتے زکریا علیہ السلام کے سر تک پہنچے۔ زکریا علیہ السلام نے صبر کیا، اب یہ سر سے ہوتے ہوئے وہ آرا، اس آرے کی انی آپ کے بھیجے کو لگی۔ جیسے ہی آپ کے بھیجے کو لگنا تھا زکریا علیہ السلام نے اف کہا۔ اف جیسے ہی کہا اللہ نے پوچھا اے زکریا تم میرے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کیا تمہارا صبر ختم ہو گیا؟ کیا اتنا ہی صبر تھا؟ کیا میری محبت اتنی ہی تھی؟ تمہاری محبت میرے ساتھ اتنی ہی ہے، صرف تمہارے سر پر آرا چلا اور تم اتنا ہی برداشت کر سکے، کیا میری محبت میں اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتے؟ زکریا علیہ السلام نے فرمایا مولا اگر یہ بات ہے
اگر تیری محبت کی بات ہے، تیرے عشق کی بات ہے، امتحان کی بات ہے، اب مولا اف تک زبان سے نہیں نکلے گا۔ اللہ نے کہا اب یہ ظالم، یہ کافر تمہیں سر سے کاٹیں گے، اگر تم اف تک کہتے ہو تمہارا نام میرے عاشقوں کی فہرست سے نکال کر باہر کر دوں گا۔ اگر اف بھی آواز آئی عاشقوں کی فہرست سے تمہارا نام باہر آ جائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام خاموش رہتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل وہ قوم آپ کے سر کو کاٹتے کاٹتے آپ کو دو حصوں میں کاٹ کر پھینک دیتی ہے۔ زکریا علیہ السلام اف تک نہیں کہتے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کی محبت کا امتحان تھا۔ یہی امتحان کربلا کی سرزمین پر تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ مولا یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، میں تیرے نبی کی اولاد ہوں، نواسا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے میری اولاد شہید ہو رہی ہے، میں بھوکا ہوں، میری اولاد پیاسی ہے، خواتین بھوکے پیاسے ہیں، مولا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم جیسے کہتے ہیں ہم گناہگار، نافرمان، خطاکار، سر سے پیر تک ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، میری زندگی میں ایسی تکلیف آ گئی۔ ارے اچھا کیا کیا؟ سر سے پیر تک گناہ ہی گناہ ہے۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک صرف گناہ ہی گناہ کر رہے ہیں، لیکن تکلیف آ گئی تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا۔ اچھا ہوا کیا؟ اچھائی کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں ہے، گناہوں میں ڈوبے ہیں، اور گناہوں میں ڈوبنے کے بعد اللہ گناہ کی سزا کے لیے، گناہ کی سزا میں اللہ گناہگار کو تکلیف دیتا ہے۔ اپنے نیک بندوں کو اللہ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ وہ تو گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے انہیں تکلیف دیتا ہے، ان کے درجے کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کے ایسے درجے پر تھے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا حسین اگر تم کہہ دو کہ مولا بس اب اس سے آگے برداشت نہیں کر سکتا، میری محبت اتنی ہی ہے، میں روک دوں گا، لیکن اگر تم نے برداشت کیا اور جتنا برداشت کرتے جاؤ گے اتنے درجے بلند ہوتے جائیں گے، جتنی بھوک برداشت کرو گے اتنا درجہ بلند، جتنی پیاس برداشت کرو گے اتنا درجہ بلند، جتنی اولاد کی قربانی برداشت کرو گے اتنا درجہ بلند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں امتحان ہوتا جا رہا تھا، وہاں درجے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ تو محترم سامعین اکرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مبارک زندگی میدان کربلا کی شام، 10 محرم کی شام تک اب تک واقعات بیان ہوئے۔ ابھی 11 محرم کی صبح ہے۔ جب 11 محرم کی صبح ہوئی، صبح میں 11 محرم خواتین اہل بیت کو اب کربلا سے لے کر یہاں سے کوفہ جانا ہے۔ کوفہ میں ابن زیاد ظالم بیٹھا ہوا ہے، اس کے دربار تک پہنچنا ہے، پھر ابن زیاد کے دربار سے پھر دمشق جانا ہے، یزید کے دربار، وہاں پیش ہونا ہے، تماموں کے سر لے کر جانا ہے، اور پھر ابن زیاد یزید کے دربار سے پھر مدینہ جانا ہے۔ ابھی یہ کافی سارا سفر ہے، ابھی صرف آدھا سفر بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ آگے کا جو سفر ہے جمعہ میں ٹھیک 12:30 بجے سے انشاءاللہ تقریر کا آغاز ہوگا۔ آپ ٹھیک 12:30 بجے حاضر ہو جائیں جمعہ کے دن۔ یہاں آج جہاں روکا گیا ہے 10 محرم کی شام تک آج بیان ہوا، 11 محرم کی صبح سے لے کر یزید کے دربار پہنچنے تک کیا واقعات پیش آئے، کوفہ کی گلی کوچوں میں کیسے کیسے خواتین اہل بیت کو ستایا گیا، کیسے کیسے گھمایا گیا، وہ تمام واقعات انشاءاللہ جمعہ کے دن آگے بیان کیے جائیں گے۔ تو آپ ضرور جمعہ میں تشریف لائیں تاکہ شہادت کا یہ واقعہ سلسلے وار تھوڑا تھوڑا کر کے آپ مکمل اس کو سن سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خواتین اہل بیت کے صدقے میں مولا ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، اہل بیت کے صدقے میں مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا عبادتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے صدقے میں دنیا و آخرت کامیاب بنا دے۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا، ہم نے جو کچھ بھی مولا محنتیں کی، کوشش کی، ہماری محنتوں کو قبول فرما، ہماری کوششوں کو قبول فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص و للہیت عطا فرما۔ مولا شہدائے کرب و بلا کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے عذابات سے نجات عطا فرما۔ امام حسین کے وسیلے
وسیلے سے مولا قبر کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما۔ مولا خواتین اہل بیت کے ظلم اور ستم کے صدقے میں مولا عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ علی و فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وسیلے سے مولا ہم تمام کی زندگیوں میں راحت اور سکون عطا فرما۔ مولا نمازوں کی پابندی عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن پر عمل کرنے والا بنا، حدیث پر عمل کرنے والا بنا، نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔